الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے. افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے. توحید کی مے ساغر سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا، اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی سی دیر دین کی بات کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کی ہم گنتی نہیں کر سکتے. اور ان میں سب سے بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے جو دی ہے وہ دین دیا ہے اور ایمان دیا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور انسان کے اعضاء صحیح سلامت ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو بغیر ہاتھ کے بھی بنا سکتے تھے، بغیر پیر کے بھی بنا سکتے تھے. اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور مطلق ہے، قادر مطلق ہے. میرے بھائیوں، اسی کی مثال ایک بزرگ نے ایک مثال دے کر فرمائی ہے کہ ایک بہت ہی بڑے عمر رسیدہ بڑے بزرگ، بڑی عمر کے ایک بزرگ تھے. ان کے سامنے ایک سائل گھومتا ہوا تشریف لایا اور اس نے اپنی زبان سے یوں کہا کہ میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، میں تنگ دست ہوں اور میری مدد کی جائے. تو عمر رسیدہ بزرگ نے ان سے سوال کیا کہ تو بہت ہی بڑا مالدار ہے اور تو لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، اور تو جو ہے مانگتا پھر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، ٹکے پیسہ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے. بھائی میں تو غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے لکھ پتی کروڑ پتی ہوں. تو عمر رسیدہ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ جس زبان سے تو اپنی مسکنت کا، غریبی کا، محتاجگی کا سوال کرتا ہے، اس بوٹی کا ٹکڑے کا کتنا پیسہ لیتا ہے. بہرحال انہوں نے بتایا کہ میں آپ کی اس زبان کے بدلے میں، اس کے عوض میں آپ مجھے زبان دے دو، میں آپ کو 10,000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے یوں کہا کہ بھائی زبان تھوڑی کسی کو دینے کی چیز ہوتی ہے، اس کو تھوڑا ہی بیچا جاتا ہے. تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، تیرے پاس 2 ہاتھ ہیں، 1 ہاتھ مجھے دے دو اور 1 سے کام چلا لو. اس ایک ہاتھ کا میں تجھے 10,000 روپے دیتا ہوں. بہرحال
پھر اس نے ہاتھ کو گنوایا، پھر اس نے پیروں کو گنوایا، پھر اس نے آنکھوں کو گنوایا کہ ان میں سے ایک ایک چیز مجھے دے دو، میں تمہیں ہر چیز کے بدلے میں 10,000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کو ہرگز نہیں دے سکتا، میں ہرگز پھر فرمایا اللہ نے تمہیں اتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، یہ ایسی نعمت ہے یہ بازاروں میں بیکی نہیں جاتی، اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے پوری دنیا مل کر کے دوسری آنکھ نہیں بنا سکتی۔ اللہ نے اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ایک انسان کے اندر بنائی۔ پھر بتایا کہ اللہ رب العزت نے تیری آنکھوں میں دیکھنے کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور تیرے کانوں میں سننے کے سماعت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور تیرے ہاتھوں میں چھونے کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، تیری زبان میں قرآن پڑھنے کے اللہ کے ذکر کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، تو اس زبان سے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں بے شمار نعمت دی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں آزاد نہیں چھوڑا، تمہارے ساتھ تمہارے لیے گواہ مقرر کر رکھے، تمہارے لیے زمین کو گواہ بنا دیا، تم زمین پر اچھائی کرو گے، تم زمین پر برائی کرو گے، تم زمین پر زنا کرو گے، تم زمین پر قرآن پڑھو گے، سجدہ کرو گے، کل قیامت کے دن یہ زمین تمہارے لیے گواہ بنے گی، تم اچھا کرو گے اچھی گواہی دے گی، اور برا کرو گے بری گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین تمہاری چھپی ہوئی خبروں کو بیان کرے گی۔ انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک کامیابی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک کامیابی ہے، ایک وہ ہے جو بندوں کے درمیان کامیابی ہے۔ بندوں کے درمیان کامیابی یہ ہے کہ وہ آدمی اچھی گاڑیوں میں گھومنے والا ہو، اچھے مکان میں رہنے والا ہو، اور اس کی بلند عمارتیں آسمان کو چھونے والی عمارتیں ہوں، اچھی گاڑی ہو، اچھے پیسے ہوں، اچھے کپڑے ہوں۔ یہ انسانوں کے نزدیک ان کے نظریے کے مطابق کامیابی ہے، لیکن یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ جس کو کامیاب کہہ دے، اللہ جس کو کامران بنا دے، اصل کامیابی وہ ہے، اصل کامرانی وہ ہے۔ اور اللہ کے یہاں کامیابی وہ ہے جو دنیا میں اچھائی کر کے چلا جائے اور اللہ کو راضی کر کے چلا جائے، نبی کے طریقے پر چل کے جائے، وہ ہے کامیابی، وہ ہے اصل کامیابی۔ میرے بھائیوں، دوسری گواہی، ایک تو پہلی زمین ہے، اور دوسری انسان کے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے کرامن کاتبین، یہ انسان کے جو اچھائی کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کے رضا والے اعمال کرتا ہے، یہ کرامن کاتبین اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں۔ اور پھر اعمال نامہ، تیسرا اعمال نامہ ہے، اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اور پھر انسان کا خود اپنا جسم، یہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ اگر اچھائی کرے گا یہ تیرا ساتھ دے گا، اور اگر برائی کرے گا، اللہ کے ناراض کرنے والے اعمال کرے گا، یہ جسم تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس کی مثال دیے حضرت مولانا جلال الدین رومی
رحمت اللہ علیہ نے. ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی، بہت ہی اونچے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، بہت ہی بڑے بادشاہ گزرے ہیں. ان کا ایک رویہ تھا کہ وہ عوام کے بیچ میں ایک سادہ سا لباس پہن کر، غریبی والا لباس پہن کر گھوما کرتے تھے، رعیہ کا حال دریافت کرتے تھے. کہیں کرسی والے میری رعیت پر ظلم تو نہیں کر رہے، کہیں کوئی غربت کی وجہ سے کرہ تو نہیں رہا، کوئی ظلم سے پریشان تو نہیں ہو رہا، نا انصافی تو میری رعیت میں نہیں ہو رہی. اس لیے وہ رات کو گھوما کرتے تھے، اپنی رعیت کا حال معلوم کرتے تھے. اتفاق ہوتا ہے وہ ایک رات سادہ لباس میں، جیسے ہی روزانہ کے رویے کے مطابق وہ چلتا ہے تو دیکھتے ہیں وہ 5 آدمی اکٹھے بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں. بہت بڑے بادشاہ تھے، سمجھ گئے یہ کیا مشورہ کر رہے ہیں. تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ خرامہ آہستہ آہستہ ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. 5 آدمی تھے، چھٹے کو دیکھ کر چونک گئے کہ بھئی تم کون ہو؟ تو حضرت بہت ہی فراست کے مالک، بہت ہی سمجھدار تھے، اور فوراً حضرت نے یوں کہا میں بھی آپ میں سے ہی تھی، میں بھی آپ میں سے. کہہ دیتے ہیں نا بھائی 1 سے 2 بھلا، تو انہوں نے کیا کہا بھائی 5 سے 6 بھلے. تو انہوں نے کہا بھائی ایسا کر لیتے ہیں، اپنا کام تقسیم کر لیتے ہیں. کام تقسیم. چور تھے، چوری کا مشورہ چل رہا تھا. کام تقسیم کیا ہوا؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی جس بندے کے اندر جون سی صلاحیت ہے وہ صلاحیت کے مطابق کام تقسیم کر لیتے. ایک کے اندر خصوصیت یہ تھی کہ وہ ناک سے سونگھ کر یہ بتا دیا کرتے تھے کہ خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے. کیا صلاحیت دی تھی اللہ نے. ایک وہ صلاحیت، دوسرے بندے کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ بھائی کتنی ہی اونچی دیوار ہو میں کمند پھینکنے کے اندر ماہر ہوں. آنکڑا اٹکانے کے لیے، دیوار پر چڑھنے کے لیے آنکڑا استعمال کیا جاتا تھا، اس کو اٹکا کر میں کتنا ہی اونچا ہو وہاں چڑھ جاتا ہوں. تیسرے نے یہ کہا کتنی ہی چوڑی دیوار ہو، کتنی ہی سخت ہو، میں وہاں نقب زنی لگانے کا ماہر ہوں، وہاں چھید کرنے کے اندر وہ مہارت رکھتے تھے. اور چوتھے نے یوں کہا اگر کتا رات کو کتا بھونک کر کوئی جانور کوئی بول رہا ہو تو میں اس کی آواز سے پہچان جاتا ہوں اس جانور نے اپنے بھونکنے کی وجہ سے کیا کہا ہے. میں اس کی آواز پہچان لیتا ہوں، اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور چھٹے نے، کیونکہ چھٹے تو بادشاہ تھے، تو انہوں نے یوں کہا کہ بھائی میں جب اپنی داڑھی کو رحم اور خسروانے کے طور پر جب ہلاتا ہوں تو وہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، وہ معافی ہو جاتا ہے. تو اس نے یوں کہا کہ بھئی ہم نے تو اپنی صلاحیت جو ہے یہ ہے کہ اگر ہم خدا نہ کرے کہیں پھنس بھی گئے، ہم اپنے کمی کی وجہ سے، اپنی ناکامی کی وجہ سے ہم پھنس جاتے ہیں، چلو یہ ہمارا چھٹا ساتھی ہے، اس کی داڑھی کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اس گناہ کی جو ہے معافی ہو جاتی ہے. اب انہوں نے اپنے کام کے مطابق اب یہ سفر کر، انہوں نے مشورہ کیا بھائی کس گھر جو ہے چوری کرتے ہیں. تو ایک نے کہا کہ بھائی روزانہ کے چکر سے ایسا کرتے ہیں بادشاہ کے گھر محل میں جا کر کے چوری کرتے ہیں. تو سب نے یوں کہا ٹھیک ہے وہیں جا کر کے چوری کرتے ہیں. میرے بھائیوں اب یہ چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں محل کی طرف، تو سامنے سے کتا بھونکنا شروع ہو گیا. تو پوچھا اس سے کہ بھئی کتا کیوں بھونک رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟
تو اس کتے کی آواز کو سمجھنے والے نے جواب دیا، یہ کتا کہہ رہا ہے کہ لوگوں، تمہارے ساتھ تمہاری سلطنت کا بادشاہ چل رہا ہے، لیکن انہوں نے سونے چاندی کی جو ہے لالچ نے، مال کے لالچ نے، پیسوں کی لالچ نے اس کی آواز کو نہیں سمجھا، اس کی آواز کو پس پش ڈال دیا اور فوراً جو ہے اپنے اپنے کام کے مطابق پورا کام کر دیا۔ ناک سونگنے والے نے ناک سونگا کر بتایا کہ یہاں خزانہ ہے، نقب زنی والے نے نقب لگائی، اور میرے بھائیو چھید کرنے والوں نے چھید کر دیا اور مال پورا کا پورا لوٹ لیا۔ کیونکہ بادشاہ اپنے ساتھ تھے، اس لیے بادشاہ فراست کے مالک تھے، سب کو دیکھ لیا کہ یہ یہاں رہتا ہے، یہ یہاں رہتا ہے، یہ یہاں رہتا ہے۔ صبح دربار میں ان سب کو بلایا کہ بھائی وہاں رہنے والا اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ یہ پانچوں چوروں کو دربار میں حاضر کر دیا۔ ہاں، ایک اور بات رہ گئی، اس میں ایک بندہ ایسا تھا جو رات کی تاریکی میں جس بندے کو دیکھتا تھا اندھیرے میں بھی، وہ دن میں بتا دیا کرتے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے جو رات میں ہمارے ساتھ تھا، یہ وہ بندہ ہے۔ بہرحال یہ پانچوں کے پانچوں جو ہے چوری کر کے اپنے مال تقسیم کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ صبح بادشاہ نے ان کو بلایا اور سب کو جو ہے پھانسی کا حکم کر دیا کہ یہ چور ہیں، انہوں نے جو ہے خزانہ لوٹا تھا اور انہوں نے جو ہے بات جو ہے محل میں ڈکیتی ڈالی۔ بہرحال سب نے جو ہے سب کو باندھ دیا گیا اور ان کو بالکل پھانسی کے قریب۔ تو ایک نے ان میں سے درخواست کی کہ مرنے والوں کی آخری تمنا یہ ہے کہ ہم بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ملنا چاہتے ہیں ان سے۔ تو جب ملے تو دیکھا، جو جس آنکھ نے ان کو رات میں دیکھا تھا وہ سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھ جو چوری کرنے میں جو شامل تھے چھٹے، وہ بادشاہ سلامت تھے، اس لیے بادشاہ کو دیکھتے ہی ہنسنے لگے اور چار کے چار بالکل خاموش، جسم سے خون خشک ہو گیا۔ ہنسنے والے سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو اس نے یوں کہا بڑے تعجب خیز الفاظ میں کہ بھائی پانچوں نے تو رات اپنا کام کر دیا، چھٹے بادشاہ سلامت کی جو ہے باری ہے۔ حضرت کی داڑھی میں یہ خصوصیت ہے، جب یہ رحم اور خسروانے کے طور پر اپنی داڑھی ہلاتے ہیں تو وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ بادشاہ رات ہم نے پانچوں نے اپنا اپنا کام کر دیا، چھٹی آپ کی جو ہے باری ہے۔ فوراً بادشاہ سلامت نے ان کو معاف کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا میں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اس بات سے یہ خصوصیت نکالی ہے، جو بندہ زمین پہ رہ کر کے، جو آنکھ دنیا میں رہ کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کو جان لیتا ہے، اس کی جو ہے جلالیت کو جان لیتا ہے، اس کی وحدانیت کو جان لیتا ہے، اس کی بادشاہت کو جان لیتا ہے، اس کی خدائی کو جان لیتا ہے، میرے بھائیوں آخرت کے اندر اس کو پرسکون اس کی زندگی گزارتی ہے۔ اور جو دنیا میں منمانی زندگی گزارتا ہے، جانتے ہوئے بھی انہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ چلنے والے بادشاہ چوری کرنے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ ایسے ہی میرے بھائیوں آج کا میری قوم کا سب سے بڑا ہمدرد وہ وقت کے علماء ہیں، وہ وقتاً بوقتاً ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، لوگوں برائیوں سے بچو، لوگوں برائیوں سے بچو، اللہ کو پہچانو، نمازیں پڑھو، گناہوں سے بچو، اپنی اولاد کی جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنے اولاد کو گناہوں سے بچاؤ، اپنی اولاد کو مسجد کی طرف لاؤ، لیکن یہ انسنی کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہمیں افسوس ہوگا، اور یہ افسوس اتنا بڑا ہوگا جس کا خمیازہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اپنی آخرت کی تیاری کرو،
موت کس وقت آ جائے، کیسے آ جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں رہ کر کے اللہ کو پہچانو، دنیا میں رہ کر کے نبی کے طریقے پر چلو، دنیا میں رہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو، گناہوں سے بچو، نیکیوں کا جو ہے ذخیرہ جماؤ، انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ اور میرے بھائیوں، جمعہ کے دن تھوڑی سی دیر پہلے آنے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائیں، کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔